اور وہ بندہ کوئی گرو کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ لائن گرو کرے. پاکستان ہمیشہ سے سویابین درآمد کرنے والا ملک رہا ہے اور سویابین کی درآمد کا حجم سال بسال بڑھتا جا رہا ہے، جس نے بہت زیادہ زر مبادلہ حاصل کیا ہے۔ پاکستان نے سویابین کی کاشت کو فروغ کیوں نہیں دیا؟ ڈاکٹر ظہیر احمد اپنی تحقیق میں مسلسل جوابات تلاش کر رہے ہیں۔ در حقیقت پاکستان نے 1960 کی دہائی کے اوائل میں سویابین کی کاشت کی کوشش شروع کی، لیکن قدرتی حالات، خاص طور پر سویابین اور گندم کے درمیان تنازع کی وجہ سے بہت کم اثر ہوا۔ اس وقت سویابین کے 3 بڑے شعبے ہیں جن میں بہتری کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان شعبوں میں سے ایک موافقت کی صلاحیت ہے۔ سویابین ایک مخصوص ماحول میں پیدا ہونے والی فصل ہے۔ ہم ان لائنوں کو تیار کر رہے ہیں جن میں موافقت کی زیادہ صلاحیت پائی جاتی ہو اور مختلف قسم کے آب و ہوا کے حامل علاقے کے لیے بھی موزوں ہو۔ دوسرا شعبہ ہیٹ سٹریس یعنی فصل کو گرمی برداشت کرنے کے قابل بنانا ہے۔ چونکہ پاکستان کے بڑے علاقے یا بڑا موسم جہاں سویابین کو اگایا جانا چاہیے وہ گرمی کا موسم ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ خریف کا موسم ہے، کہ جب درجہ حرارت واقعی زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری توجہ سویابین کی ایسی لائنوں کو تیار کرنا ہے جو گرمی کے خلاف مزاحم ہوں۔ تیسرا اور سب سے اہم شعبہ سویابین کا خوراک تیار کرنے والی مختلف صنعتوں کے لیے موزوں ہونا ہے جو خالصتاً اس کی غذائی اہمیت پر مبنی ہے۔ لہٰذا ہماری توجہ ان لائنوں کو تیار کرنا ہے جو غذائیت کے اعتبار سے ان لائنوں سے بہتر ہوں جو اس وقت دستیاب ہیں۔ مثال کے طور پر ان میں پروٹین اور تیل کی مقدار زیادہ ہونی چاہیے، اور پھر یہ کہ پروٹین اور تیل کی کمپوزیشن واقعی اچھی ہونی چاہیے۔ لہٰذا یہ وہ 3 بڑے شعبے ہیں جن میں ہم کام کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس تقریباً 1500 سویابین لائنیں ہیں جنہیں ہم نے USDA یعنی امریکی محکمہ زراعت کے ذریعے مختلف ذرائع سے جمع کیا ہے۔ ہم نے پاکستان میں کئی طرح کے ماحول میں ان لائنوں کا تجربہ کیا، اور کئی برسوں کے بعد اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہمارے پاس تقریباً 300 لائنیں ہیں جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں کاشت کرنے کے لیے موزوں ہیں۔ پاکستان کی طرف سے درآمد کی جانے والی زیادہ تر غیر ملکی سویابین کی اقسام معتدل علاقوں سے ہے اور ان میں جینیاتی طور پر تبدیلی کی گئی ہے، اس لیے انہیں پاکستان میں نہیں لگایا جا سکتا اور نہ ہی زندہ رکھا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ڈاکٹر ظہیر احمد کی ٹیم نے مقامی اقسام تیار کرتے وقت موافقت کو اولین ترجیح دی۔ اڈیپٹیبلٹی پہ کام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی کراپ اگر آپ کسی نئے ایریا کے اندر انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس ایک انریچڈ قسم کا جرم پلازم ہونا چاہیے جو کہ پاکستان میں پہلے لیک کر رہا تھا، آپ کے پاس کمرشل ورائٹیز نہیں تھی۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ڈفرینٹ لوکیشنز پہ ان کا ڈیٹا ہونا چاہیے کہ وہ ایک ہی جینوٹائپ ڈفرینٹ لوکیشنز پہ کیسا پرفارم کر رہی ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو اوور آل پاکستان یا پنجاب کے اندر جو اچھی جینوٹائپس ہیں وہ بھی مل جائیں گی، اور آپ کو یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ کون سی لوکیشن جو ہے وہ ہمیں زیادہ ییلڈ دے سکتی ہے۔ تو ہم ایریاز جو ہیں وہ زوننگ کر سکتے ہیں پنجاب کی بھی، اسی طرح پورے پاکستان کی بھی۔ ابھی تک جو ہے ہم نے ڈفرینٹ لوکیشنز کے اوپر سویابین کی ڈفرینٹ لائنس کو میں نے اپنے ایز اے پارٹ آف PhD ریسرچ سو کیا ہے، گرو کیا ہے، کلٹیویٹ ان کو کیا ہے اور ان کی ڈیٹا کلیکشن کی ہے۔ اس کی بیس کے اوپر اراؤنڈ 200+ جینوٹائپس جو ہیں وہ میں نے سلیکٹ کی ہوئی ہیں جو کہ جنہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے پنجاب کی ڈفرینٹ سٹیز کے اندر، جس میں فیصل آباد ہے، حافظ آباد ہے، اوکاڑا، ساہیوال، اور اس کے علاوہ دیپال پور، چکوال والا ایریا، ملتان کا کچھ ایریا ہے جہاں پہ جن کو میں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہوا ہے۔ I am Dr. Muqaddas Salim. I have recently joined University میرا of نام ڈاکٹر مقدس سلیم ہے۔ میں نے حال ہی میں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کو جوائن کیا ہے۔ میں سویابین کی بریڈنگ میں خاص مہارت رکھتی ہوں، بالخصوص سویابین کی ایسی قسم جو موسمی شدت کے خلاف مزاحمت رکھتی ہو۔ گلوبل وارمنگ، موسمیاتی تبدیلی یا موسمی نوعیت کے مسئلے کی موجودگی میں ہمیں ان اقسام کو تیار کرنا ہوگا جو ایبیوٹک سٹریس کی صورتحال میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں، جیسا کہ ہیٹ سٹریس، ڈراؤٹ سٹریس اور سیلینٹی سٹریس۔ لہٰذا ہماری توجہ کا مرکز موسمیاتی شدت کے خلاف مزاحم سویابین کی اقسام کو تیار کرنا ہے۔ اور میں نے حال ہی میں چین کی نانجنگ ایگریکلچر یونیورسٹی سے سویابین میں PhD کی ڈگری مکمل کی ہے۔ لہٰذا میں نے سویابین کے جرمینیشن کے مسئلے، گرمی کے دباؤ کے مسئلے اور ڈراؤٹ سٹریس سے متعلقہ مسائل کے حوالے سے کافی کام کیا ہے، اور ہماری لیب کا دوسرا بڑا مقصد سپیڈ بریڈنگ ہے، جیسا کہ ہم سویابین کی فصل اگانے کی مدت کو کم کر سکتے ہیں۔ ایک سال میں ہم 5 فصلیں پیدا کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں سویابین کی پیداوار کی تازہ ترین پیش رفت کے بارے میں
बात करते हुए डॉक्टर जहीर अहमद की टीम ने मकई सोयाबीन की पट्टी इंटरक्रॉपिंग टेक्नोलॉजी पर रोशनी डाली, जो कि चीन की एक आला पैदावार वाली टेक्नोलॉजी है, जिसे सिचुआन ज़रई यूनिवर्सिटी के पोस्ट डॉक्टर मोहम्मद अली रज़ा ने मुतारफ़ कराया था। Recently, Dr. Ali from लिहाजा उसकी तवज्जो टेक्नोलॉजी तैयार करने पर है, सोयाबीन इंटरक्रॉपिंग के लिए मखसूस टेक्नोलॉजी को तैयार करना, और मेरी लैब सिचुआन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अली और उसकी पेरेंट लैब के साथ मिलकर काम कर रही है। हम सोयाबीन लाइनें तैयार करने में दिलचस्पी रखते हैं जो इंटरक्रॉपिंग के लिए मखसूस हैं, लिहाजा हम मुख्तलिफ मराहिल और मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ में चीन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लिहाजा हमारी तवज्जो का मरकज़ सोयाबीन की मखसूस लाइनों को तैयार करना है, और डॉक्टर अली मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ की मदद से उन लाइनों की टेस्टिंग पर काम कर रहे हैं। हाल ही में मरकजी हुकाम की तरफ से जारी करदा एक अहम सरकारी दस्तावेज के साथ चीन ने पूरे बोर्ड में दही अहया को आगे बढ़ाने और अपनी ज़रई ताकत को बढ़ाने में तेजी से आगे बढ़ने के लिए रोड मैप तैयार किया है। दस्तावेज के मुताबिक 2023 में चीन सोयाबीन और दीगर ऑयल प्लांट्स की पैदावार में इजाफा करेगा और मकई सोयाबीन की पट्टी इंटरक्रॉपिंग को फ़रोग देगा। चीन की मकई सोयाबीन की पट्टी इंटरक्रॉपिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मौजूदा मकई के पौधे लगाने वाले इलाके में सोयाबीन लगाना न सिर्फ नाइट्रोजन खाद की मिकदार को कम कर सकता है, क्योंकि सोयाबीन नाइट्रोजन को ठीक कर सकता है, बल्कि मकई को सोयाबीन को साया देने और ठंडा करने के लिए भी इस्तेमाल करता है। डॉक्टर जहीर अहमद के मुताबिक ये नई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में ज़रई शोबे में खुशकुन तब्दीलियां ला रही है। जो आजकल जो है ना, वो फार्मर्स को हम जब कहते हैं कि सोयाबीन ग्रो करें तो वो उसका बेनिफिट पूछता है, तो हम उस ये सजेशन दे सकते हैं कि आप मेज़ और सोयाबीन इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। और जो सोयाबीन की इंटरक्रॉपिंग है उसके लिए हमें जो इरेक्ट टाइप्स होती हैं, जो सीधी, जिनका फैलाव ज़्यादा ना हो, वो वाली हमें वैराइटीज़ चाहिए होती हैं, और हमारी लैब इस चीज़ पे वर्क कर रही है, और इन रिसेंट ईयर्स हम लोग वैरायटी डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। जो चाइना में है, वो जो मेन डिफरेंस नज़र आया वो एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में थोड़ा फाइनेंशियल इशू भी है, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल इंटरक्रॉपिंग के लिए हमें प्रॉपर एक मशीनरी चाहिए होती है, वो अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में। दूसरा ये कि जो एडवांस रिसर्च है वो भी अभी लैक है, लेकिन ये सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी इस चीज़ पे काम कर रहा है। हम उस जो न्यू टेक्नोलॉजी है, फॉर एग्जांपल क्रिस्पर है, जिवास है, मैपिंग है, उसके थ्रू हम जो डिज़ायरेबल ट्रेड्स हैं ना प्लांट्स के अंदर, वो इंक्लूड कर रहे हैं।